سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ فاتحہ۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا۔ زمین کربلا کیا پوچھنا، تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ۔ کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سرور کا لمبردارا کر بھائی تاب، لمبردارا کر بھائی تابا، لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا کر، بسب اللہ پہ حضرت، بسب اللہ پہ حضرت زید۔ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نے سوچا بھی؟ بھری محفل میں کیسا تذکرہ، بھری محفل میں کیسا تذکرہ ذہن پیچھا، گھڑی بھر بھی ربا باران سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کرمن بدلتی ہے خیال، وہ جب کرمن بدلتی ہے خیالات ہیں جب ابن بو تراب بروے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبھی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا، چلائی قاتمہ، چلائی قاتمہ کہ میرا نادی کٹتا ہے کوئی دم سرس نوجوان کا، مٹتا اپنا شان، مٹتا ہے اپنا شان لیکن سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے، نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسر، چلاتے دیکھو لیک، چلاتے دیکھو لیک بجلک، مجمع ہٹا فوجے
تم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جل بیٹا ملا دو جل مجھے اکبر جڑ گیا میرے کرواں اکبر جڑ گیا میرے کرواں سیدھی نو یہ بے کمرواں سیدھی نو یہ بے کمرواں حیا استاذہ درواں مصیبتاں کانٹا گیا چوری دے جگرواں پرساں تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جا بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھایا تو کو غم کے دل پاجو ایک بار گر پڑے پہلو ملاج کے جبران ایک بار غصے چونکے عباس دی وقار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحالدار پوچھا کدھر ہے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں صدمے جا کنی سے فضویس جدائی کے بھائی کندہ مجھے کوئی دل سے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم عشق مار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نشان دیکھو کہ جا بلب میرا بھائی چیر پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے پانی لاتے گے مفرس ہے کچھ وصیتیں میری سوا قیامات ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوے خیام جی جا پڑھا قبر کا بیوائیں سر کے نخان ازاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں درگ جے اور دوسری عرض ہے عیشہ شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادمو دیکھے نہ کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے دل کیا
آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور ابن بخشے حضور ابن اکبر سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ اے بحروں پر عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ نوحاگر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نیر پر سچ ہے کہ بحرے شیر ترائے ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لازم بھائی مگر تمہاری لازم دے دو یہ کہہ کے ڈال دی تنے پرنور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ قلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جب چھن جائے گی ردائے بھی وہ سجدے میں سننگے بیوے نکلے کے بنوایا سننگے بیوے نکلے کے بنوایا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مشاں سے خون کے خطرے در ادھر کسی سے زندگی آخر من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے اداس منظر ہے دشت ویران ستارے آنسو بہا رہے ہیں زمین مقتل میں چند لاشیں خدا کی قدرت دکھا رہے ہیں یہ کسی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہ کون صحرا میں رو رہا ہے یہ کسی کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہ کون صحرا میں رو رہا ہے سکون شب میں یہ کس کے نالے دکھے دلوں کو
رلا رہے ہیں. جواں ہے باقی نہ جھولے والا، ہر ایک مقتل میں سو رہا ہے. جواں ہے باقی نہ جھولے والا، ہر ایک مقتل میں سو رہا ہے. اجاڑ کر جو وطن کو اپنے یہ لوگ جنگل بسا رہے ہیں. یہ کس کے بے سر پڑے ہیں لاشیں، کفن بھی جن کو نہیں میسر. یہ کس کے بے سر پڑے ہیں لاشیں، کفن بھی جن کو نہیں میسر. غبار صحرا کی جن پہ چادر، ہوا کے جھونکے اڑا رہے ہیں. اندھیری شب میں یہ کس کی بچی، لپٹ کے لاشیں سے رو رہی ہے. اندھیری شب میں یہ کس کی بچی، لپٹ کے لاشیں سے رو رہی ہے. یہ کس کا بازو ہلا ہلا کے، یہ کس کا بازو ہلا ہلا کے، لین درے لگا رہے ہیں. ہر طوق گردن میں کس کے یارا، یہ کون غش میں پڑا ہوا ہے. عجیب عالم ہے بے کسی کا، عجیب عالم ہے بے کسی کا. یہ کس کو ظالم ستا رہے ہیں. زمین مقتل میں چند لاشیں خدا کی قدرت دکھا رہے ہیں. فاتحہ. صلی اللہ. ذکر غم حسین سے
محفل سجی رہی گل ہو گیا چلا گل ہو گیا اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی رہی لیلا اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال پا خیمے پورا سے تو ہٹائے گئے مگر ابا سے نہ عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بز اپنے بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے جب گرے رن میں وفا صدر زی سے ہوئے جدا بات گرتے گرتے یہ دی صدا باز ہو گیا آپا فدا آؤ یا شاہ کربلا گرز سے شکسا آئی جس دم فرات سے یہ صدا سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکارتے ہیں چچا کہہ کے اکبر بشور و شین چلے دل کو تھامے ہوئے پیتے تھے حسین سینہ و سر تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر اب جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ بھائی کے جو لاش پر پائتی تھے کھڑے ہوئے شبیر دل بھر آیا تو چور زخموں سے تھالی کا پسر جا بل بھجری اٹھے کیوں کر
تب کہا شاہ سے یہ رو رو کر دیکھیے میں پڑا ہوں ریتی پر ہو بہلیے میری خطا کا آپ حجت یہ وصیت ہے آپ سے آقا خیمہ گاہ میں نہ لاش لے جانا ہوگا سبھی بیوں کا حال برا روئے گی مجھ کو ثانیے زہرا میرا مدفن یہاں مدام رہے حشر تک بچ جائے وقت آخر یہی ملال رہا ہے سکینہ کو انتظار میرا تھا یہ اقرار پانی لانے کا میں پڑا ہوں یہاں لبے دریا کہتی ہوں گی اب آئیں گے امو ہم کو پانی سر سے امامہ شے نے پھینک دیا اپنی ٹوٹی کمر کو تھام لیا کہتے تھے کیا غضب ہوا بھیا تم نے غربت میں ساتھ چھوڑ دیا ریت پر سو رہے ہو کیا بھائی اٹھ کے بھائی کو دو پھر علمدار سے یہ شے نے کہا زندگی پر پکارے تم آقا آج یہ چاہتا ہے دل میرا بھائی مجھ کو پکارو بیر خدا سن کے ارشاد شاہ بیرو بر بھائی کا کہہ کے بھائی لرز گیا جرا جسم سب سرد ہو گیا ایک بار دیے آواز یا شہ ابرار خلق سے جا رہا ہے یہ غم کا اے قتیل جفا خدا پہ اے جے کربلا اے حمایت یہ شے کا تھالا آئے خیمے میں پھر بحالت غم کہہ کے زینب نے یہ بادی دینم بھائی مارا گیا کرو ماتم ہم کو بیعت کر گئے عباس مر گئے آما گئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والطابعين له، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. صلوات پڑھیں آپ حضرات. سورہ مبارک مجادلہ کی یہ آخری آیت ہے. آیت کافی طویل آیت ہے. پوری آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی جائے گی. یہی آیہ کریمہ انشاءاللہ 5 دن ہماری گفتگو کا سرنامہ رہے گی. بہت سے عنوانات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں موجود ہے. جو سورہ مجادلہ کی یہ آیہ کریمہ ہے جسے اللہ نے پیش کیا ہے، اور ایک ایک حرف لفظ اس آیہ کریمہ کا آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے صاحبان ایمان کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او أبناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اس طرح سے پوری آیت شروع ہوتی ہے اور آخر تک چلی جاتی ہے، جہاں ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ایدہم بروح منہ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ پوری آیت جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت. سورہ مجادلہ 22 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور اس کی بہترین اخلاقی بحثیں جو اس سورے نے پیش کی ہیں، اگر کوئی اول سے لے کر آخر تک پڑھے تو اسے نہ صرف احکام اسلامی بلکہ آداب جو سکھائے اسلام نے وہ ساری باتیں، اور اس کے ساتھ کیسے روابط ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسروں کے ساتھ، اور وہیں پر آداب مجالس و نشست کیا ہے، اور صاحبان علم کا مرتبہ کیا ہے، اور سرگوشیاں کیا اثر کرتی ہیں ایک معاشرے پر. جو رازدارانہ گفتگو ہوتی ہے جس سرگوشی کہا جاتا ہے. جب یہ ساری گفتگو کر چکا سورہ تو سورے نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا. 2 گروہوں کا تذکرہ کیا. ایک گروہ شیطان کا گروہ ہے اور ایک گروہ اللہ کا گروہ ہے. حزب شیطان اور حزب خدا. گروہ شیطان اور گروہ خدا. یہ پورا سورہ اس طرح سے آپ اختصار کے ساتھ اس کا تعارف نے پیش کیا. پڑھنے کی بھی فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. پیغمبر سے بھی روایت ہے، جٹ امام سے بھی روایت ہے کہ جو انسان اسے پڑھے گا پروردگار عالم اسے اپنے گروہ میں، اس کا نام گروہ خدا میں لکھ دیا جائے. لیکن جو چیز اس آیت سے اور ان الفاظ کے ساتھ نکل کے آتی ہے وہ سب سے اہم ہے. سب سے اہم ہے. اللہ نے جو پوری آیت بیان کی، پورا قول اس کا سامنے ہے، اور جو آخری جو لفظ ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی سب سے خاص کردار ہے جو پوری آیت میں بیان ہوا ہے، جس میں لیے خاص طور پہ یہ لفظ آگاہ ہو جاؤ،
حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ ہے، اور یہی ہماری پوری بحث انشاءاللہ 5 دن آج سے شروع ہو کر 18 تک جائے گی، اسی آیت کے ذیل میں۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں اس کے الفاظ ایک کے بعد ایک آپ سماعت کریں۔ جہاں پر یہ کہا گیا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پیغمبر سے خطاب ہے، لیکن پوری امت کو یہ بیان کیا گیا، ایسی کسی قوم کو آپ نہیں پائیں گے جس کا خدا اور آخرت پر یقین ہو اور ایمان ہو، وہ ان لوگوں کو دوست رکھے جو خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی یہی آغاز آیت ہم سب کی فکر کے دروازے کھول دے رہی۔ یعنی آپ کبھی کسی ایسے کو نہیں پائیں گے۔ میں آج کی تمہید کی جو گفتگو ہے میں اس آیت کا ترجمہ اور اس سے قبل کی آیت سے مربوط کر کے ختم کروں گا۔ آپ کبھی ایسی کوئی گروہ کو نہیں دیکھیں گے۔ اب آپ چاہے ایک فرد کو لے لیں یا اجتماع کو لے لیں، اگر ایک آدمی بھی ہے تو بھی اس پر اطلاق ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا، پوری جماعت ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی مومن ہے، ایک ہو چاہے 1000 مومن ہو، 1,00,000 مومن ہو، واقعاً اگر کوئی مومن ہے تو آپ اس کے کردار میں یہ بات کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ان کو چاہے جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ کبھی بھی یہ کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ جو بھی کہیں لا تجد قوما، قوم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کسی بھی ایسی قوم کو نہیں دیکھیں گے، نہیں صاحبان ایمان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جس دور کے کیوں نہ رہے ہوں، وہ کبھی ایسا کردار نہیں رکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ اور رسول کو بھی چاہیں اور دوسری طرف دشمن خدا کو بھی چاہیں۔ یہ کردار ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ملنے والا کردار نہیں ہے۔ یا تو وہ ایمان والا ہوگا یا پھر دشمن خدا ہوگا، دو میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کی خود آیت ہے۔ اب وہ آیتیں اگر موقع رہا اگر آگے آئیں تو آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں دیے ہیں کہ ایک دل ایک سے لگائے دوسرا دل دوسرے سے لگائے، اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے۔ یہ بھی آیت ہے قرآن کی، آگے اگر موقع رہا اگر آگے کی گفتگو میں تو وہ بھی آپ سماعت کر لیں گے۔ یعنی ایسا مومن کا کردار ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، دوسری طرف وہ ان لوگوں کو چاہے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، ان لوگوں سے ود یعنی محبت کرنا، انہیں چاہنا، ان سے ربط رکھنا۔ ایسوں سے ربط رکھے گا ہی نہیں کہ جو خدا اور رسول کا دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ۔ دیکھیے اب کس طریقے سے آیت بیان کر رہی، میں پہلے ترجمہ کروں آیت۔ چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے وہ ان کی اولاد ہو، یعنی ایک مومن کا مقام اتنا اپنے عقیدے میں راسخ اور مضبوط ہے کہ وہ ایمان کی منزل میں کبھی بھی کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو یا اس کا باپ ہو۔ اگر صاحب ایمان ہے تو مومن اس سے محبت کرے گا، اور اگر صاحب ایمان نہیں ہے مومن اس سے دوری اختیار کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ ایک طرح یہ آغاز ہے، یہ کردار کا آغاز۔ معمولاً جب آپ یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے مومنین خالص کی کیا صفتیں بتائی ہیں تو یہی آیت ہے، حالانکہ اور بھی کئی آیت ہیں، لیکن چونکہ مورد بحث ہماری یہ آیت ہے لہذا اسی آیت کے ذیل میں یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے جو حزب اللہ کا کردار بیان کی۔ کیا مطلب ہے حزب اللہ کا؟ کیا مطلب ہے گروہ خدا کا؟ گروہ خدا کے معنی وہ خالص مومنین جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن، یا جن کے دلوں میں نور ایمان اتنا روشن ہے کہ ان کی زبان سے بھی وہی نکلتا ہے جو خدا چاہتا ہے، ان کا عمل بھی ویسے ہی ہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا یہ کردار اس طرح سے، چاہے کتنی رشتے کیوں نہ آ جائیں،
وہ کبھی بھی دشمن خدا کو دوست نہیں رکھے گی۔ یہ ترجمہ آگے آپ بحثوں میں سماعت کریں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا ہے، ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا گیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آپ غور کر سکتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، یعنی ان کے دل سے اب ایمان ہٹ نہیں سکتا ہے، ان کے دل سے ایمان نکل نہیں سکتا ہے، راسخ ہیں اپنے ایمان۔ ایک طرف ان کی چاہت اور محبت کا یہ عالم ہے، دوسری طرف ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ خدا خود کرا ان کے دلوں پہ لکھ دیا ہم ایدہم بروح منہ، اور ان کی مدد بھی اللہ کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ ایک طرف ایمان کی بلندی، دوسری طرف ان کی محبت کا اثر، تیسری طرف خدا کی تائید۔ مومن کا کردار اور غیر مومن کی زندگی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ لوگ جو دنیا پرست ہیں یا مادہ پرست ہیں، ان کے نزدیک اسباب و وسائل کا ہونا ہی ہر چیز کو وقوع پذیر کر دیتا ہے۔ بے شک ہم سب بھی اسے مانتے ہیں، اسباب و وسائل کا ہونا، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور فکر ہوتی ہے۔ اسباب و وسائل کا ہونا ضروری ہے کسی بھی واقعے کے لیے، کسی بھی چیز کے رونما ہونے کے لیے، اس سے بڑھ کر ایک مدبر کی ضرورت ہے جو اسے پیدا کرنے والا ہے۔ ایک مدبر کی بھی ضرورت ہے جو اسے پیدا کرنے والا ہے۔ عام طور پہ ہم سب ہو یا کوئی بھی انسان جو کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اگر کوئی معمولی سی بھی بیماری، سر کا درد ہو جائے، ہم سے کہا کہ بھئی گولی کھا لیجئے، آپ دوا استعمال کر لیجئے گا، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ بے شک صحیح بات ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے معلوم صاحب فلاں ڈاکٹر ہے یا وہ اچھا طبیب ہے جو علاج کر دے گا آپ کی، جو آپ کا درد بھی کم ہو جائے گا، آپ صحت مند بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم تکیہ فقط اس پر نہیں کرتے ہیں بلکہ تکیہ ہوا شافی پہ کرتے ہیں، تکیہ ہم شفا دینے والے پہ کرتے ہیں کہ دنیا دوا تو ترتیب دے سکتی ہے، شفا دست قدرت میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ خدا کی تائید پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو ایک طرف یہ ہے، اب اور سلسلہ آگے بڑھا تو کیا کہا، یدخلہم فی جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے جس میں نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آخرت کے اجر کو پیش کیا کہ یہ اسی میں رہنے والے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے جنت رکھ دی ہے، ان کے لیے اجر آخرت رکھا، آخرت کا گھر رکھا۔ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، ایک اور درجہ بڑھا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے۔ دو طرفہ رضایت، ایک طرفہ اعلان نہیں ہے، دو طرفہ ہے، دونوں طرف، وہ بھی خدا سے راضی ہے، خدا بھی ان سے راضی ہے۔ بندے کتنا ہی اپنے آپ کو بہتر بنانے، جب تک رضائے خدا نہ ہو وہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے، جب تک خدا خوش نہ ہو وہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ دینے کے لیے تو کافر کو بھی دے رہا ہے، دینے کے لیے اسے بھی دے رہا ہے جو دہریہ ہے، جو اسے سجدہ نہیں کرتا، جو اسے پہچانتا نہیں، من لم یعرف، جو اسے پہچانتا بھی نہیں ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ تو کیا ویسے ہی عام انسان ہو جائے گا یا ویسے ہی وہ انسان جو کلمہ پڑھ لے یہ ایمان وار نہیں، اس کا مرتبہ اور بلند، اس کی فکر اور بلند۔ وہ صرف یہ سوچ کے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے کہ چونکہ وہ مجھے رزق دے رہا ہے، چونکہ اس نے مجھے زندگی دے دی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہے جو پروردگار عالم کی عنایات ہے، وہ تمام تر فکر اس سے بالا تر کی رکھتا ہے۔ فکر بالا تر کیا ہے؟ میں خدا کو راضی کروں تاکہ وہ میرے فعل کو پسند کر لے،
میں خدا کو راضی کروں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، کیونکہ اس تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خدا کی رضا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ انسان اسے دیکھ، جب یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی تو اب قرآن نے آیت کا اختتام رکھا، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ حزب پروردگار، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا کہا ہے، جنہیں پروردگار عالم نے اپنا کہا ہے۔ یہ گروہ عام لوگوں کا گروہ نہیں ہے، یہ گروہ دنیا کی کسی جماعت کا گروہ نہیں ہے، یہ دنیا کے کچھ نام لینے والوں کا گروہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا گروہ، یہ اللہ کے خاص بندوں کا گروہ۔ ٹھیک ہے، جب یہ گروہ ہو گیا تب نتیجہ دے دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ حزب خدا ہی کامیاب ہونے والا ہے، حزب خدا ہر دور میں کامیاب ہونے والا۔ اب یہ پوری آیت تھی، اس کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے سادے سے انداز میں پیش ہوگا، جو ہر دن ہوتا ہی رہے گا۔ یہ گروہ خدا کی خصوصیات، جسے آپ لفظیں بدلیں تو مومن کی خصوصیات ہیں، اور آپ کہیں تو ان لوگوں کی خصوصیات جو اپنے ایمان میں راسخ ہیں، کسی طرح کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا ایمان آلودہ ہو جائے، ان کا قلب آلودہ ہو جائے، یہ کبھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ تسلیم و رضا کا بہترین نمونہ ہے، نہ صرف تسلیم و رضا کا بہترین نمونہ ہے بلکہ ان کی ثبات قدمی کو بھی پروردگار بتا رہا ہے۔ آپ پوری آیتیں سورہ مجادلہ کی دیکھیں، جہاں پر زہار، طلاق اور دیگر چیزوں کا ان صاحبان علم کی فضیلت اور پھر کس طریقے سے آداب اسلامیوں، فقہ، احکام کے متعلق بیان ہوتے ہوتے جب آخری حصے پر آ گئی، یہ تو آخری آیت، اس سے پہلے کا جو حصہ آیتیں ہیں ان آیتوں کے ساتھ اس آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو طرح کے کردار خدا نے پیش کیے ہیں۔ ایک وہ کردار ہے جسے خدا نے کہا یہ ہمارے لوگوں کا کردار ہے، ایک وہ کردار ہے جو شیطان کے گروہ کا کردار ہے۔ اب ہر عقل رکھنے والا اس بات کا فیصلہ کرے وہ گروہ خدا میں جانا چاہتا ہے یا شیطان کا پیروکار بننا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ اب اس سے قبل 3 آیتیں ایک ساتھ، چھوٹی چھوٹی آیتیں، جملے ہیں، طول و طویل بھی نہیں کہ جیسے انسان پڑھنے نہ پائے، نہیں، قرآن تو دل میں اتر جاتا ہے، قرآن تو گھر بنا لیتا ہے دل میں۔ جب آپ ان آیات کو دیکھیں تو کس طریقے سے ان کرداروں کو خدا نے پیش کیا ہے۔ ایک طرف یہ ساری خصوصیات ہیں کہ وہ ایسے کردار کے ہیں، ان کی چاہت ایسی ہے، ان کا عمل ایسا ہے اور ان کی فکر اتنی بلند ہے، اور یہ کامیاب ہونے والے ساری خوبیاں ان کی پیش کر دی۔ کس کے مقابلے میں؟ جو لوگ گروہ خدا کو چھوڑ کر شیطان کے گروہ میں چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی تو اپنی کوئی نہ کوئی حرکتیں ہوں گی، ان کی تو اپنی کوئی نہ کوئی طریقہ کار والی زندگی ہوگی، جسے قرآن نے کہا کہ نہیں یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب جو خصوصیات ان کی بیان کی گئی اس سے قبل ہی کی آیتیں، یہی سورہ مجادلہ کی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے تو وہ ذکر خدا کو بھول جاتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں محبت خدا رہتی ہے نہ ان کی زبان پہ ذکر خدا آتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ شیطان کا گروہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں کیا کہا؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب خدا کامیاب ہونے والا ہے اور حزب شیطان ناکام، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں فقرہ ہے عزیزان گرامی، باطل کی صرف حرکت ہوتی ہے، حق ہمیشہ پائیدار رہتا ہے۔
باطل صرف ایک ابال کی طرح ہوتا ہے، حق ہمیشہ پائیدار رہتا ہے، کیونکہ جو باقی رہ جائے وہی حق کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ غور کرو، یہ آیت جو آج کا دن میں نے کہا صرف میں ترجمہ ہی کروں گا آج کی پوری مجلس میں، اس سے بڑھ کے گفتگو آگے ہماری رہے گی، اب جو آتے رہیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ مسلط ہو گیا ہے، اب ان کے دلوں میں خدا نہیں ہے، ان کی زبان پہ ذکر خدا نہیں ہے، دل محبت سے خالی ہو گئے ہیں۔ حادون اللہ و رسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا و رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ کتب فی الاذلین، خدا نے ان کے نصیب میں ذلت رکھی ہے، خدا نے انہیں ہمیشہ ذلیل رکھا ہے۔ یہ جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کا کہ اللہ نے عزت کس کی رکھی ہے؟ جو پیروان حق ہیں، جنہوں نے باطل کو پکڑ لیا وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہیں۔ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں لشکر یزید کے سامنے آپ نے اسی آیت کو پڑھا، اور آپ نے آ کے بتایا اسی آیت کو، استحوذ علیہم الشیطان، لشکر یزید کے لیے آپ نے یہی آیت پڑھی۔ ان کے سروں پہ شیطان مسلط ہے، ان کے دلوں میں خدا نہیں ہے، ان کے دلوں میں خدا نہیں، اللہ اور رسول سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نتیجہ ہمیشہ کی رسوائی ان کے نصیب میں آ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا 1400 سال گزر رہے ہیں، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا زمانہ گزر گیا ہے، قرن کے قرن، صدیوں کی صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے باوجود جو عزت و شرف ذکر سید الشہداء سے حاصل ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ذکر سید الشہداء سے شرف حاصل ہو رہا ہے وہ کبھی یزید کے لشکر کے ذکر سے نہیں ہوگا، دشمنان خدا کے لشکر سے نہیں ہوگا، بلکہ جس نے ادھر جانے کی کوشش کی وہ بھی ذلیل ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ جو ہیں وہ تو ذلیل ہیں ہی ہیں، جو جانے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب تو اشارے میں نے کر دیے ہیں، تفصیلات تو سبھی دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کس طرح سے پروردگار عالم، کتنی عزت ان لوگوں کی ہے جنہیں کہا یہ ہمارا گروہ ہے، کتنی عزت ان لوگوں کی ہے جن سے کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور وہیں پر کتنی ذلت ان لوگوں کی ہے جن کے دلوں کو یہ کہا ان کے دل خدا کی محبت سے خالی ہے، نہ ان کے پاس ذکر کی دولت ہے، نہ خدا کی محبت ہے، نہ ہی ان کا کردار باعزت کردار ہے، کیونکہ یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ تو یہ دو کرداروں کو ایک ساتھ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے چاہنے والوں کی نصرت کریں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں گے۔ کتنی آیتیں قرآن مجید نے اس سلسلے میں پیش کی ہیں۔ حزب شیطان ہمیشہ سے حق کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوتا ہے، حالانکہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، پھر پلٹ کے دوسرا رخ لے کر آ جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پھر کسی اور روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ خود اس کی شکست کا اعلان اس کے چہرے بدلنے سے ہے، جتنے چہرے بدلتا جائے گا اتنا رسوا ہوتا جائے گا۔ ایمان کا تو ایک ہی چہرہ ہے، ایمان کا تو ایک ہی چہرہ ہے، بلکہ کہا جائے تو یہی کہا جائے گا وہی چہرہ یہاں بھی دیکھنا ہے، وہی چہرہ وہاں بھی دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھے وہاں بنا رہا۔ خود اس سے غور کر سکتے ہیں، وہ ہر دور میں ایک نیا چہرہ لے کے سامنے آ جاتا ہے باطل، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ حق کی راہ میں کانٹے بچھانا چاہتا ہے، حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے، حق کی راہ میں
موانے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ حق والے رک جائیں. نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ایدہم بروح منہ، آیت یہی کہہ رہی. خدا جس کی مدد کرتا ہے، خدا جس کی تائید کرتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ خدا جب اس کے لیے کمک دیتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم بالیقین اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. نہ صرف ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. دنیا میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جس دن سب کو گواہ بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن سب گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار عالم نے یہ یقین دہانی کیوں کرائی ہے؟ یہ یقین دہانی اس لیے کرائی ہے کہ کبھی آفات اور مصیبات میں تمہارے قدم اکھڑ نہ جائیں، بلکہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جائیں اتنا تم ثابت قدم رہتے جانا، اتنا تم ثابت قدم رہتے جانا. اگر ایک جملہ کہا جائے لفظ بدل کر، عام اور پرسکون حالت میں سجدہ تو سبھی کر لیتے ہیں، سختیوں میں اور نرغہ عادہ میں سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. صلوات پڑھے محمد. ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی نصرت کریں گے کیونکہ وہ صاحبان ایمان ہیں. ہم نے وعدہ کیا ہے. کتنی آیتیں، بے شمار آیتیں، ایک کے بعد ایک آیتیں قرآن پیش کر رہا ہے. اس کا تو انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی مسلمان اس چیز کو ٹال نہیں سکتا کہ وہ قرآن حقیقتوں کو پیش کر دیا ہے، اور ایسی حقیقتیں جو صبح قیامت تک ثابت ہیں. باقی تو ہے ہی ہے بلکہ ثابت ہے. کوئی کتنی ہی تبدیلی لا دے، کتنا ہی دنیا ترقی کر لے، یا کتنے ہی نظریات آ جائیں، وہ کبھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ائمہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جتنوں کا علم ہے وہ صرف تحصیل اور گمان پر ہے. اللہ اور رسول کا کہا ہوا، ائمہ کا فرمایا ہوا، وہ صداقت پر مبنی ہے. صلوات پڑھے محمد. اور ایسی صداقت جو ثابت شدہ ہے، جو ثابت ہوئی ہے، اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ وعدہ کی، نے پہلے ہی بتایا، ایدہم بروح منہ. اللہ جب ان کی تائید کر رہا ہے تو اس تائید کو ان آیتوں سے دیکھیے، ان مقامات سے پہچانے. اب وہ پورے انبیاء کے واقعات ہم سب کے سامنے، ائمہ کی سیرت طیبہ ہم سب کے سامنے، یہ ساری چیزیں ثبوت ہیں پروردگار عالم کے وعدے کی. یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں قرآن کی ان آیات کی کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کا مرتبہ بلند رکھا، اپنے چاہنے والوں کا مقام بلند ترین بتایا ہے. یہ کہہ کر ہم ان کی مدد کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ انہم منصورون. سورہ صافات کا یہ لفظ ہے انہم منصورون. یہ سب کے سب وہ ہیں جن کی ہم نے مدد کی ہے، جن کی ہم نے مدد کی ہے. یہی وجہ تھی. آپ غور کریں، باطل کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہوتی اور ایک اکیلا اللہ کا نمائندہ کھڑے ہوتا ساری حکومتوں کو ہلا دیتا. تو آخر ایک انسان میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ ہم سب بھی دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگیاں ہیں، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراغ سب کی زندگی میں آتے ہیں. پریشانیاں ہو یا بیماری ہو یا معاشیات کی فکر مندی ہو، ساری چیزیں اور علائق ہم سب کو لاحق ہیں. ویسے ہی ہر انسان کو لاحق ہے. انسان کوئی بھی اقدام کرنا چاہتا 10 چیزیں سوچنے لگتا ہے کہ اس سے میری معاشیت پہ کیا فرق پڑے گا، اس سے میرے جان کا تو خطرہ نہیں ہوگا، یا میرے خانوادے کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یا میرے لیے کوئی اور پریشانی تو کھڑی نہیں ہو جائے گی، یا عواقب و نتائج کیا ہوں گے. ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے جو بھی ہو، اچھا برا اس کی بحث نہیں ہے، جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں
کہ اس کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے، ہم سب سوچتے ہیں، ہر انسان سوچتا ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کی فکر ہم پہلے کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد کبھی بڑھ تو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، کبھی رک جاتے ہیں قدم کچھ سوچ کر۔ اب جو بھی ہو، چاہے امکانات نہ ہونا ہو یا لوگوں کی مدد کرنا نہ ہونا ہو یا اسباب فراہم نہ ہونا ہو یا پست ہمت ہو جائے انسان، وہ ایک الگ بحثیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم سب دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ اب آپ اسی مثال کے ذریعے سے، انہی تمام احوال کے ذریعے سے اندازہ کریں کتنا مضبوط قلب ہوتا ہے قلب معصوم، کتنا مضبوط ہوتا ہے قلب معصوم کہ وہ ایک اکیلے سارے زمانے کے رخ کو بھی موڑ دیتا ہے، فکروں میں بھی انقلاب لے کر آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کیوں؟ پروردگار کی نصرت پر بھروسہ، ہم الغالبون، کہ وہی کامیاب ہونے والے۔ یہ پروردگار عالم کا اعلان صاحبان ایمان سے تو اتنی محبت کے ساتھ کہا، صاحبان ایمان سے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ صاحبان ایمان کو درس دیا گیا، دیکھو تم سست نہ پڑ جاؤ، وَلَا تَهِنُوا، اپنے کو کمزور مت سمجھو۔ عزیزان گرامی، انسان کا حوصلہ اسے بڑے بڑے میدان سر کرنے میں کام دیتا ہے، اس کی ہمت بڑی سے بڑی منزلوں اور مشکلوں میں بھی اسے اتنا بہترین بنا دیتی ہے کہ اس کے جوہر انسانیت کھل کے آ جاتے ہیں۔ اگر واقعی انسانیت کے جوہر کو کھلتے ہوئے دیکھنا ہے تو انسان آزمائشوں کے موقع پر پہچانے یہ کتنا سالم ہے اور کتنا کمزور ہے، یہ انسان کتنا مضبوط ہے، یہ انسان کتنا ہی ناتوان ہے۔ مضبوطی جسم کی مضبوطی سے مربوط نہیں ہے کہ ایک انسان بہترین کسرت کر کے پہلوان ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جسمانی توانائی الگ ہے، ہمت اور حوصلہ الگ ہے۔ جسمانی توانائی رکھنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے انسان اپنی صحت کے لیے بہترین کسرت کرے تاکہ وہ بیماریوں سے بچا رہے، بات صرف اس حد تک ہوتی تو اس کی انسانیت کا کمال نہ ہوتا، یہ اس کا اپنا انفرادی طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوا۔ انسانیت کا کمال وہ ہوتا ہے ایک اکیلا پورے معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے، ایک اکیلا پورے معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، کیا جناب میثم کے پاس کوئی لشکر تھا؟ جناب کمیل کے پاس کوئی لشکر تھا؟ جناب رشید کے پاس کوئی لشکر تھا؟ لشکر نہیں تھے، وہ تنے تنہا باطل کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اگر کوئی طاقت تھی تو وہ مولا کائنات کی محبت تھی ان کے پاس۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ منزلیں ہیں عزیزان گرامی، اتنا اسے یقین ہونا۔ وَلَا تَهِنُوا، تم سست مت ہو جاؤ، اپنے راہ ایمان میں آگے بڑھو، اپنے کردار میں بہترین سنوارنے کی کوششیں کرو تاکہ تمہارا یہ کردار تمہیں اس گروہ تک لے کر آئے جسے اللہ کا گروہ، حزب خدا، حزب اللہ کہا جائے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حزب خدا ہے، اللہ کا گروہ ہے، اس میں آؤ۔ اور کیسے آئے گا انسان؟ کس طریقے سے انسان آئے گا؟ تو وَلَا تَهِنُوا، تمہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ہی تم کسی چیز سے غمزدہ ہو جانا۔ دیکھیے آپ عام طور پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم یہ آیت بار بار سنتے ہیں کہ اولیاء خدا کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا حزن ہوتا ہے، تو یہاں تہینو کے بعد تحزنو آیا، یعنی لا تہینو ولا تحزنو، نہ سستی کرنا نہ ہی کبھی اپنے غم و اندو کا اظہار کرنا۔ یہ غم و اندو کا اظہار کس چیز کا ہونا؟ حزن و ملال کس چیز کی ہے؟ تکلیف کس چیز کی ہے؟ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام
اور روایت بھی سات امام علیہ السلام سے ہے. اور ایک شخص آنے کے بعد اس نے حضرت کے سامنے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی. ظاہر سی بات پریشان حال تھا. فقر و فاقے کی اس سے شکایت کی کہ ابن رسول اللہ میری یہ حالت ہے. ہو سکتا ہے دونوں چیزیں وہ چاہتا ہو. ایک طرف وہ یہ چاہتا ہو کہ امام کی طرف سے کچھ اسے مل جائے, دوسری طرف امام اگر اس کے لیے دعا کر دے تو اس کی قسمت ہی بدل جائے. دونوں چیزیں ہیں. اسے اتنا یقین ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں آیا ہوں. انسان جہاں سے ملتا ہے وہیں پر جاتا ہے, اور یہ تو در ہی ایسا ہے جو ہمیشہ سے کھلا ہے, ہمیشہ کھلا رہے گا. صلوات پڑھے محمد آقا. آ کے حضرت کے پاس اس نے یہ شکوہ کیا, اپنا مدعا رکھا کہ ابن رسول اللہ میری حالت اس طرح سے ناتواں ہو چکی ہے, میں اتنا ہی پریشان حال ہوں. اور پھر اس نے کہتے کہتے یہاں تک کہہ دیا کہ میں فقیر ہو گیا ہوں, یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا تو فقیر نہیں ہے. غور کریں ہم, تو فقیر نہیں ہے. اب ظاہر سی بات, ایک طرف وہ اتنا پریشان حال ہے کہ اس کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں. فقر و فاقے سے وہ بھی بدحال, اس کے بچے بھی بدحال, پورا اس کا خانوادہ بدحال ہے. اسے تو یہ یقین ہے کہ میرا امام سب کچھ جانتا ہے. آ کر اس نے کہا بھی, لیکن حضرت نے کہا نہیں تو فقیر نہیں ہے. اب وہ بیچارہ ایک مرتبہ اپنی, جیسے ہمارا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں صورت اتر گئی. وہ امیدیں لے کر آیا تھا اور لیکن اس کی صورت اتر گئی. حالانکہ ابھی وہ نتیجے پر نہیں پہنچا ہے, نہ ہی حضرت کے جملے کو سمجھ پا رہا ہے. امام نے جو اسے دینا ہے وہ تو دیا ہی دیا, پہلے اس کے احساس سے کمتری کو ختم کیا. عزیزان گرامی, دینے والے تو کئی نظر آئے, فخر کرنے والے اور فخر سے دینے والے کم ہیں. جو صرف اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں وہی آتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, یہ در فخر کا در ہے, یہ در فخر کرنے والوں کا در ہے. انسان کہیں سے بھی لیتا ہے سر جھکا لیتا ہے, جب اس در سے لیتا ہے سر اٹھا کے آتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے یہ سر جھکانے کی جگہ ہے, جہاں سر جھکاؤ ساری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی. صلوات پڑھے محمد. ایسا نہیں ہے حضرت نے اسے نہیں دیا, یا حضرت نے اس کو جو دینا تھا دیا ہے حضرت نے, لیکن پہلے اس کے اس فکر کو ختم کیا جو احساس سے کمتری کی فکر ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی معاشرے میں اس کا مقام ہے, ایک فقیر انسان ہے. حضرت کہا نہیں تو فقیر نہیں ہے. حضرت کہا ابن رسول اللہ آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے, آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں میری حالت کو, میرے پورے خانوادے کی حالت کو. آپ سے ہر شے آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میری حالت کیا ہے, کتنے دن ہو گئے میرے لیے, اور کتنا میں پریشان ہوں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تب بھی امام نے اس سے یہ کہا نہیں تو فقیر نہیں ہے. اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جیسے ہی حضرت نے اس کی کیفیت دیکھی, حضرت نے اس سے ارشاد فرمایا اچھا سن, تیرے لیے اتنے 1000 دینار دے دیے جائیں تجھے, یا اس سے زیادہ دیے, مثلا 10,000 دینار کو دیا جاتا, 1,00,000 دینار دے دیے جائیں, یا اس سے زیادہ تجھے دیا جائے, مگر ایک شرط تیرے سامنے رکھ دی جائے, مگر ایک شرط تیرے سامنے رکھ دی جائے کہ تو یہ دولت لے کے چلے جا, ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کے چلا جا. اب دیکھیں منزل کتنی ہو عزیزان گرامی. وَلَا تَحْزَنُوا, کبھی بھی غم و اندو کا اظہار نہ کرنا. اگر کرنا ہے اللہ مولا کی بارگاہ میں کرنا. ذرا غور کریں,
اللہ مولا کے سامنے بیان کرنا. دنیا نہ قسمت بدل سکتی ہے، نہ دنیا رزق بڑھا سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے. خالق وہی ہے، حیات دینے والا وہی ہے، رازق وہی ہے. قسمت بدلنا چاہتے ہو تو اس نے تمہیں توفیق دعا دی ہے تاکہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور پھر وسیلہ ایسا رکھا ہے جس کے وسیلے سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد رہا. اب تک اس کی صورت اتری ہوئی تھی، اب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا بھی رنگ بدل گیا کہ میرے مولا ابن رسول اللہ، چاہے مجھے کتنی دولت دے دی جائے، مجھے وہ دولت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے. مثلا اتنے دینار، اتنے ہزار دینار تو کجا، ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو مجھے پسند نہیں ہے. مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا بتا کتنی قیمتی چیز تیرے پاس ہے؟ کہ ابن رسول اللہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. کہ جس کے پاس اتنا انمول گوہر ہو وہ فقیر نہیں امیر کہلاتا ہے. صلوات پڑھے محمد رہا. یہ منزل ہے عزیزہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سست ہو نہ ہی اپنی پریشانیوں کی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار ہو. انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہو. ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران کی آیت. اگر تم مومن ہو تو تم ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہو. عزیزان محترم، یہ ہے منزل جسے اللہ اور مولا نے بیان کیا، جسے یہ آیتیں پیش کر رہی ہیں. اور جو انسان اس راہ میں آگے بڑھ جاتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی. وہ تو بس اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے ایسے کہ اب اسے اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک کہ رضا کی سند وہاں سے نہ مل جائے. جب تک رضا کی سند وہاں سے نہ مل جائے. ٹھیک ہے، خدمات کرنے والے بہت سے گزرے ہیں تاریخ میں، تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے خدمات کرنے والوں سے، لیکن بتائیے ایسا کس کا مقام ہے جو حسین ابن علی کے اصحاب کا ہے؟ انہیں تو ایسی سند ملی ہے، ایسا درجہ ملا ہے، ایسا مقام ملا ہے، ایسی عزت ملی ہے جو نہ اولین میں کسی کی ہے نہ آخرین میں کسی کی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک ایسی عزت کسی کی نہیں ہے. عزیزان گرامی ذرا غور کریں، زندگی میں لوگ حق کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے، ایسے مظاہرے تاریخ نے بہت بتائے ہیں، لیکن آپ بتائیں بعد شہادت جو ہدایت کرے جس کی شہادت، یہ شہدائے کربلا کا کردار ہے. تو پھر ایسی ہدایت کریں کہ جہاں کٹا ہوا سر نہ ہو کے نیزہ پر. بس گفتگو ختم ہوئی عزیزان، لیکن آج کی گفتگو میں ختم کر دوں. کٹا ہوا سر ایک شہید کا ہے نہیں، شہداء کے سر کٹے ہوئے ہیں. ذرا غور کر کس کس کا سر ہے، کون سے چہرے ہیں جسے تاریخ نے بتایا چاند جن کے سامنے اتنی چمک نہیں رکھتا، یہ وہ چہرہ ہے. آفتاب شرما جائے یہ وہ نور ہے جس کے صدقے میں شمس و قمر کو نور ملا ہے. اس کا سر نو کے نیزہ پر ہے، اس کا سر نو کے نیزہ پر ہے. صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر، ظلم تو یہ ہے کہ اللہ جن کے سر نو کے نیزہ پر ہیں ان کی مائیں بے کجاوا اونٹوں پر ہیں. اللہ یہ کیسا ظلم ہے اہل بیت اطہار پر. عزیزان گرامی یہ وہ ایام ہے جب قافلہ کوفہ آ چکا ہے.
قافلہ کوفہ آ چکا ہے. کربلا سے کیسے نکلا ہے قافلہ؟ ذرا کوئی تصور کرے گا تو کلیجے پھٹ جائیں گے. مدینے سے جب نکلے تھے پورا گھر بھرا تھا. تعظیم کے لیے اہل بیت کے بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، پہرا دے رہے ہیں. ابوالفضل موجود ہیں، سید الشہداء موجود ہیں. لیکن جب قافلہ چلا ہے کون ہے؟ زینب اکیلے. بیویاں بے سہارا، بیویوں کا کوئی سہارا ہے تو میرا امام ہے جسے قیدی بنایا گیا ہے. اور سارے قافلے کو دیکھ کون رہا ہے؟ ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہے. ادھر کا بہن ام کلثوم آؤ، اب کوئی ہمارا نہیں ہے. بس مجلس ختم ہوئی. عزیزان گرامی اللہ اکبر. اور قافلہ چلا تو کہاں چلا؟ کوفے لایا گیا. قافلہ کوفے پہنچا، بیرون شہر غروب آفتاب ہو گیا ہے. غروب آفتاب ہو رہا تھا، ظالموں نے کہا رات بھر انہیں کھڑا کر دیا جائے. عزیزان گرامی بس آخری جملہ کہوں، مجلس ختم کروں گا. ذرا تصور کریے کون سا شہر ہے، یہ کیسا شہر ہے؟ یہ وہی شہر ہے جو مولا کائنات کا دار الخلافہ تھا. یہ وہی شہر ہے جہاں پر کوئی مومنہ آتی بھی تو اجازت لے کے آتی تھی تاکہ علی کے بیٹی کی خدمت میں پہنچ جائے. کیسا ظلم ہے! یہی کوفہ ہے، اہل بیت کا داخلہ ہو رہا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى أخي وسيدي ومولاي. پچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. آسمان روئے گا خیموں میں قیامت ہوگی. آسمان روئے گا خیموں میں قیامت ہوگی. دن علم ڈھائے علم خیموں میں لانا نہیں اچھا. آپ اچھے ہے چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. صرف ایک رات میں کیوں بوڑھا ہوا ہے سجاد. صرف ایک رات میں کیوں بوڑھا ہوا ہے سجاد. سر کھلے ماں کے بیٹوں کو دکھانا نہیں اچھا. آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. جیسے زنداں میں سکینہ ہے ملی بابا سے. جیسے زنداں میں سکینہ ہے ملی بابا سے.
اس طرح باپ سے بیٹی کو ملانا نہیں اچھا. آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. حسین 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 یا علی علی عباس عباس حسین حسین.